فرمایا کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ان کی مثال پہلے دے دی ہے۔ بات کیا ہوئی ہے؟ خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ جو باتیں ہم نے کی آیت الکرسی سے شروع ہونے والی بات، اب اس کے سامنے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں اے نبی، اور دیکھیں کہ جو وہ بندہ جس نے جناب ابراہیم کے سامنے محاجہ کیا، جناب ابراہیم کے سامنے محاجہ کیا یعنی لمبی دلیل، یعنی ایک جیسے حج ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے، ایک لمبا سفر جس سے انسان نے عارضی طور پر کہیں جاتا ہے ایک لمبے سفر کے لیے، تو حاجہ یعنی دو طرفہ، انہوں نے بھی باتیں کی، انہوں نے بھی باتیں کی۔ جناب ابراہیم کے ساتھ اس نے محاجہ کیا، جو محاججہ، جو پھر بن جاتا ہے محاجہ، اور پھر حاجہ اس کا فعل ماضی ہے۔ تو اس نے محاجہ کیا جناب ابراہیم سے، باتیں بہت ساری ہوئی ہوں گی، صرف یہ جملے دو جو یہاں نقل ہوئے ہیں یہ نہیں تھے، صرف اچھی خاصی بحث اور مناظرے کی صورتحال تھی۔ اس میں سے خدا کریم نے صرف دو جملے جو ہیں وہ یہاں نقل کیے، اور بات کیا کی ہے؟ خدا کریم فرماتا ہے نبی ذرا سوچو نا اس بارے میں، اس بندے کے بارے میں ذرا دیکھو نا، اس طرح کے بندے بھی ہوتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو جناب ابراہیم سے جس نے بحث کی، حاجہ پھر مانا اس کا ہو گیا کہ بحث کی، مناظرہ کیا۔ بحث کیا کی؟ فی ربہ، رب کے بارے میں، جناب ابراہیم کے رب کے بارے میں۔ البتہ یہ بات ہمیں نوٹس لینا چاہیے، یعنی دھیان کرنا چاہیے یہاں کہ اللہ نے جناب ابراہیم کی تعریف میں کچھ نہیں کہا یہاں، یہ ہمیں نہیں بتایا کہ جناب ابراہیم کون ہے۔ اس آیت میں کچھ بھی جناب ابراہیم کے حوالے سے بیان نہیں ہوا ہے کہ وہ کون ہے، نبی ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کی طرف سے مرسل ہیں، کیا ہیں، ان کا عہدہ ہے نہیں ہے، صرف ابراہیم کا نام لکھا کہ جس نے ابراہیم کے ساتھ مناقشہ کیا، اور مناقشہ بھی کس میں؟ فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں۔ اے اللہ، فی اللہ نہیں کہا، حاجہ ابراہیم فی اللہ، حاجہ ابراہیم فی الرحمن، حاجہ ابراہیم جو باقی اللہ صفات فرماتا ہے یا ذکر کرتا ہے اپنے ناموں میں سے، ہاں، اس کا ایک خصوصی پہلو جو رب والا ہے اس کے بارے میں اس نے محاجہ کیا، چونکہ مسئلہ ہی ربوبیت کا تھا، چونکہ جو کوئی آیا ہے جہان میں یا جو بھی ادیان ہیں جو من دون اللہ کی بات کرتے ہیں، مشرکیت اور شرک پر مبنی اپنا بیانیہ دیتے ہیں، ان کو خالقیت رب میں مسئلہ نہیں ہے، ان کو مالکیت رب میں مسئلہ نہیں ہے، ان کو اللہ کے
ہونے اور اس کے خالق ہونے میں، اس کے مالک ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ربوبیت کا ہوتا ہے۔ ابھی بھی جو لوگ بت پرست ہیں یا جو نبی کے زمانے میں بت پرست تھے، وہ بھی مسئلہ ان کو ربوبیت میں تھا، یعنی جو چوتھا مرحلہ ہے توحید کا۔ اور ربوبیت سے مسئلہ چلتا ہے تو پھر الوہیت پہ آ جاتا ہے۔ الوہیت کی وجہ ربوبیت ہوتی ہے۔ کسی کی عبدیت تب کی جاتی ہے جب وہ رب ہو۔ پس رب کے حوالے سے ہی ان کو مسئلہ تھا، یعنی کیا؟ رب ہونا کیا؟ یعنی وہ یہ کہتے کہ اللہ نے جہان بنایا، کائنات بنائی، خالق بھی وہ ہے، خود تو ہے ہی، یعنی پہلے مرحلے کی توحید میں مسئلہ نہیں ہے، خود تو وہ ہے اور صفات بھی اس کی ہیں، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، افعال بھی ہیں چونکہ اس نے بنائی ہے، کائنات خلق کر دی ہے۔ 3 مرحلے تک تو وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چوتھے مرحلے میں آ کر خرابی ہو جاتی ہے۔ چوتھے مرحلے میں وہ کہتے ہیں کہ چلانے والے اور ہیں، اللہ نے چلانے کے لیے اوروں کو قائم کر دیا ہے یا دے دی ہے یا ان کے حوالے ہے۔ اللہ ہے، اس کی صفات ہے، وہ کائنات کو بنا کر بیٹھ گیا ہے۔ اب یہ فلاں کے حوالے ہے، وہ چلا رہا ہے۔ ہوائیں کچھ تو ہیں جنہوں نے ہر کام کے لیے علیحدہ ایک سیٹ کیا ہوا ہے بندہ، یا ایک کوئی اپنی طرف سے جس کا نام وہ ممکن ہے کچھ بھی رکھیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ رات کا خدا اور ہے، دن کا اور ہے، ہواؤں کا اور ہے، سمندروں کا اور ہے، پانیوں کا اور ہے۔ مثال کے طور پر اور جو چیزیں ہیں ان میں ہر ایک کا، مثلا طوفانوں کا خدا اور ہے، ہر ایک کا انہوں نے ایک علیحدہ ہی وہ بنا رکھا ہے، اور پھر وہ اس کو پوجا کرتے ہیں اس حوالے سے۔ مثلا جب مشکل ہوتی ہے پانی کی تو وہ جو پانیوں کا خدا انہوں نے بنا رکھا ہے، پانیوں کا رب، خدا نہیں، پانیوں کا رب جو انہوں نے بنا رکھا ہے، پھر وہ اس کو مانتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے استدعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان گفتگو کے درمیان آپ دوست اپنا وہ جو نظریہ ہے وہ کلیئر کریں، ذہن کلیئر کرتے جائیں کہ بھئی ہمارے پاس 5 درجات توحید کے پہلے 3 درجات میں اتنا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں جن کو نہیں سمجھ ہے تو وہ تو بالکل ہی سمجھ نہیں ہے، جن کو سمجھ ہے ان کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے کتنی دفعہ نقل کیا ہے، انہی مشرکوں سے نقل کیا ہے کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو خلق کیا، تو وہ کہتے ہیں اللہ۔ بس خلق تک وہ پہنچ جاتے ہیں، خلق کی لیول تک، یعنی صفات توحید افعال تک وہ آ جاتے ہیں، وجود کے قائل ہیں، صفات کے قائل ہیں، مالکیت اور خالقیت کے قائل ہیں، پھر کائنات کے وجود کے یہ بھی اس نے خلق کیا ہے اس کے بھی قائل ہیں۔ جب ربوبیت کی باری آتی ہے نا کہ اس کو چلا کون رہا ہے، تو پھر وہ